اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بے ادبی کے واقعات۔ کیا ہے؟ بے ادبی کے واقعات۔ پہلی ویڈیو میں تو آپ کو ادب کی اہمیت بتائی تھی، اب اس کے واقعات بتاتی ہوں۔ مولوی محمد عبداللہ بن نصرون نے واقعہ بیان کیا ہے۔ ہم بغداد شریف کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ چلا کہ یہاں بغداد شریف میں ایک غوث تشریف لائے ہوئے ہیں جو کہ جب چاہتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں حاضر و موجود ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ہم 3 طالب علموں نے پروگرام بنایا کہ اس غوث کی زیارت کو جائیں۔ لہٰذا ہم 3 طالب علم، میں عبداللہ بن نصرون، ابن سقا، سید عبد القادر گیلانی، ہم تینوں اس غوث کی زیارت کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ابن سقا بولا کہ اس غوث سے کچھ مسائل پوچھوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیسے جواب دیتا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، مسائل تو میں نے بھی پوچھنے ہیں مگر یہ نہیں کہ کیسے جواب دیتا ہے۔ پھر سید عبد القادر بولے اور فرمایا، میں مسائل پوچھنے نہیں جا رہا، میں تو صرف زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر جب ہم اس غوث کی قیام گاہ پر پہنچے تو ہم نے احباب سے کہا، وہ بزرگ غوث کہاں ہے؟ ہم نے زیارت کرنی ہے۔ تو ہمیں جواباً کہا گیا کہ یہاں بیٹھو، وہ ابھی تشریف لائیں گے۔ تھوڑی دیر گزری تو ہم نے دیکھا کہ غوث تشریف فرما ہے۔ ہمیں دیکھ کر بولے، اے ابن سقا، تو مجھ سے مسئلے پوچھنے آیا ہے کہ میں کیا جواب دوں گا؟ سن، تیرے یہ مسائل ہیں اور یہ ان کے جوابات ہیں۔ پھر فرمایا، اے ابن سقا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی آگ تیرے سر پر بھڑک رہی ہے۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، اے عبداللہ، تو بھی مجھ سے مسئلے پوچھنے آیا ہے؟ سن، تیرے یہ سوالات ہیں اور یہ جوابات ہیں۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں تک چڑھی ہوئی ہے۔ پھر سید عبد القادر کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو قریب کیا اور بڑی شفقت فرمائی۔ پھر فرمایا، اے سید زادے، آپ نے یہ کہہ کر میں تو صرف زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر تو نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت آئے گا اور تو منبر پر بیٹھ کر فرمائے گا، یعنی یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ پھر ہمیں رخصت کیا اور ہم واپس مدرسہ نظامیہ میں آ گئے۔ ابن سقا کا واقعہ یوں ہوا کہ وہ پڑھ کر بہت بڑا عالم اور مناظر بن گیا، اور اسی وقت کے بادشاہ نے سفیر بنا کر ملک روم بھیج دیا۔ اور جب شاہ روم نے ابن سقا کو دیکھا کہ نہایت سنجیدہ اور برا مناظر ہے، اس نے اپنے ملک کے پادری بلا کر ابن سقا سے مناظرہ کرایا، اور ابن سقا نے تمام پادریوں کو شکست دے دی۔ بدی وجہ شاہ روم کا منظور نظر بن گیا۔ پھر ایک دن ابن سقا کی نظر شاہ روم کی شہزادی پر پڑی تو وہ اس کا دل دادا اور اس پر لٹو ہو گیا، اور پھر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ زاں بعد کسی وزیر کے ذریعے کہلوایا ہوگا کہ میں شہزادی کے رشتے کا طلبگار ہوں۔ شاہ روم نے بلا کر کہا کہ فرق یہ ہے کہ تم مسلمان ہے اور میں عیسائی ہوں، اگر تو اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب قبول کر لے تو میں بخوشی بیٹے کا رشتہ دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر ابن سقا نے اسلام کو خیر بات کہہ دیا، مرتد ہو گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور شادی کر لی۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ بدبو پھیلنے لگی تو انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ کشکول پکڑ کر در بدر مانگتا پھرتا تھا۔ پھر وہ ایک جگہ گر گیا تو ایک شخص جو کہ اس کا واقف تھا وہ ملا اور پوچھا، اے ابن سقا، تو بہت بڑا قاری اور حافظ تھا،
کیا کچھ قرآن مجید بھی یاد رہ گیا ہے یا نہیں؟ تو ابن سکا بولا بس ایک آیت یاد ہے۔ پھر وہ ابن سکا ذلت کے موت اور کفر کے حالت میں مر گیا، استغفر اللہ۔ اور عبداللہ بن مسعود لکھتے ہیں کہ میرا واقعہ یوں ہوا کہ جب میں علم دین حاصل کر کے فارغ ہوا تو وقت کے بادشاہ نے مجھے اوقات کا وزیر بنا دیا، تو دنیا میرے کانوں تک چڑھتی گئی۔ اور شہزادہ عبدالقادر جیلانی کا واقعہ یوں ہوا کہ وہ پڑھ کر عالم دین بن گئے اور وعد کہنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوران وعد منبر پر بیٹھ کر اعلان فرمایا، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئکن کو بھی ضرور دبائیے گا، اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔